اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو تذکرہ ترجمہ یہ چل رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا سورہ آیت نمبر 22 میں فرمایا فدعا ربہ، تو اس نے پکارا اپنے رب کو اور کہا کہ ان ہؤلاء، کہ بے شک یہ لوگ قوم، ایسی قوم ہے، مجرمون، جو مجرم ہے۔ یعنی ظاہر ہے جب موسیٰ علیہ السلام اپنی دعوت اور حجت تمام کر چکے اور اس کے بعد پھر جب معلوم ہوا کہ اب یہ لوگ نہیں مانیں گے، بنی اسرائیل کو نہیں چھوڑیں گے، تو اس موقع پر دعا کیا فرمائی؟ فدعا ربہ، تب انہوں نے پکارا اپنے رب کو، کہا کہ انہا اولائی، بے شک یہ لوگ قوم، ایسی قوم ہے، مجرمون، جو سخت مجرم ہے۔ تو اللہ کی طرف سے پھر یہ حکم آیا کیا؟ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، فَأَسْرِ، کہ تم لے چلو رات کے وقت۔ اسر کا معنی ویسے آتا ہے رات کے وقت لے کے چلنا، لیکن یہاں پہ تجرید ہے۔ تجرید کا معنی یہ ہے کہ یہاں پہ لیلن کا لفظ آگے خود آ رہا ہے، تو اس لیے یہاں پہ صرف ہے چلنا، لے کے چلنا۔ فَأَسْرِ عِبَادِي، تو لے چل میرے بندوں کو، لیلن، راتوں رات، انکم، بے شک تم، متبعون، پیچھا کیے جاؤ، یعنی لوگ تمہارا تعاقب کریں گے، فرعون اور اس کا لشکر تمہارے پیچھے آئے گا۔ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، اور تم چھوڑ دو سمندر کو ساکن، رہون یعنی سمندر کو، اس دریا کو سکون کی حالت میں چھوڑ دینا۔ انہم جند مغرقون، بے شک یہ ایسا لشکر ہے جو غرق ہونے والا ہے۔ مغرقون کا معنی غرق کیا جائے گا، یعنی تم اس دریا کو سکون کی حالت میں چھوڑ دینا، اس کا سارا لشکر ڈبویا جائے۔ مقصد سکون سے کس طرح چھوڑا کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ لاٹھی ماری، اور پھر ظاہر ہے کہ کیا ہوا؟ پھر یہی ہوا کہ انہوں نے، فرعونیوں نے ان کا پیچھا کیا، ٹھیک ہے نا جی، اور پھر ہوا کیا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بنی اسرائیل تو کے لیے وہ پانی جو تھا وہ رک گیا، سب پار ہو گئے، اور جو فرعونی تھے، ٹھیک ہے نا، جب وہ بعد میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا اور وہ کیا ہو گئے؟ غرق ہو گئے۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو اچھا جی، ایک منٹ ذرا، جی تو اچھا، تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کو چھوڑا، یعنی نکل پڑے، آپ اپنی قوم کو لے کے نکلے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ سارا واقعہ آپ نے پڑھ لیا ہوگا، سن لیا ہوگا کہ فرعونی بھی پیچھے گئے، اور پھر اللہ کے حکم سے جب ہوا کیا کہ بنی اسرائیل نے دیکھا کہ آگے دریا، پیچھے فرعونی، کہنے لگے کہ ہم تو پکڑے گئے، موسیٰ تم نے تمہیں پکڑوا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھئی فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہیں، اور پھر اللہ کے حکم سے لاٹھی ماری پانی پہ، اور اللہ نے اس میں رستے بنا دیے۔ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، بڑے بڑے تودے بن گئے، بڑے بڑے پہاڑ نما رستے بن گئے ہیں یہ اللہ کی قدرت سے، اور پھر وہ سب لوگ جو تھے اس کو پار کر گئے۔ تو آگے فرمایا کہ کم ترکو من جنات و عیون، کم ترکو، کتنے ہی وہ چھوڑ گئے، باغات و عیون، اور چشمے، یعنی یہ لوگ بڑی نعمتوں میں رہنے والے تھے، ٹھیک ہے نا جی، اور بڑا ان کو مال و اسباب حاصل تھا، فرعون بھی بڑا فخر کرتا تھا کہ میرے پاس یہ ہے، میرے پاس وہ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہوا کیا کہ سب کچھ چھوڑ گئے، سب کچھ رہ گیا۔ کم ترکو، کہ انہوں نے کتنے ہی چھوڑ کے چلے گئے، من جنات، باغات، و عیون، اور چشمے، سب کچھ درا کا درا رہ گیا۔ فرعون نے خود بھی بدبخت جو ہے وہ تباہ ہوا، اور اپنی قوم کو بھی اپنے ساتھ اس نے تباہ کر دیا۔ تو یہ بدبختی ہے، ٹھیک ہے نا جی، بدبختی ہے، اور یہ خسارہ ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے پیچھے لگائیں جو بڑے کیا ہوں جی،
بڑے بھی اگر منحوس ہو بدبخت ہوں تو پھر اس طرح ہوتا ہے. چنانچہ فرعون نے بھی اپنی قوم کو کیا کر دیا؟ ڈبو. آگے فرمایا وزروع، اور کتنی کھیتیاں چھوڑ گئے، وہ مقام قریب، اور عمدہ مکانات چھوڑ گئے، بڑی بڑی بلڈنگیں، مکانات، بنگلے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے. ونعمتن، اور ایسی نعمتیں، کانوا فیہا فاکہین، کہ جس کے اندر وہ عیش و آرام کرتے تھے، خوشی سے رہتے تھے. فاکہین کا معنی عیش کرنے والے، خوشی سے رہنے والے. سب کچھ گیا. کذالک، اسی طرح، وَأَوْرَثْنَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور ہم نے وارث بنایا دوسری قوم کو. ہمارا دستور ہے، قانون ہے، اصول ہے کہ پہلے جاتے ہیں، بعد والے وارث بنتے ہیں. وما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منذرین. اللہ فرماتے ہیں کہ نہ تو آسمان ان پہ روئی، نہ زمین روئی. ہاں جی، نہ آسمان رویا اور نہ زمین روئی. وما كانوا منذرین، اور نہ وہ ایسے تھے کہ ان کو مہلت دی جاتی، ڈھیل دی جاتی. تو فما بکت، تو نہ رویا، علیہم ان پر، السماء، آسمان، ان تو آسمان کو رونا آیا، والارض، اور نہ زمین کو رونا آیا. کہ بھئی لوگ افسوس کرتے کہ یہ بڑے اچھے لوگ تھے جی، چلے گئے، ہائے افسوس، ہائے تباہی. نہیں، شریر لوگ تھے، اچھا ہوا کہ چلے گئے، جان چھوٹ گئی، ہاں جی، لوگ سکون میں آ گئے. تو دنیا میں ایسا ہی آتا ہے، عام انسان بھی فوت ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے نا. حدیث میں آتا ہے ایک دفعہ ایک جنازہ جا رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، فرمایا مستریح او مستراح. مستریح، یا تو خود راحت پانے والا ہے یا لوگوں کو اس سے راحت ہوگی. خود راحت پانے والا ہے، دنیا کے اندر بڑی تکلیف میں تھا، تنگی میں تھا، اللہ تعالیٰ کی احکامات پہ چلنے والا تھا. تو ظاہر ہے جو اللہ کے احکامات پہ چلنے والا ہو اس کے لیے دنیا میں تنگیاں ہی تنگیاں ہوتی ہیں. تو مستریح ہو گیا، راحت پا گیا، آخرت میں چلا گیا، جنت کی طرف چلا گیا، محلات و باغات کی طرف چلا گیا، نعمتوں کی طرف چلا گیا. یا مستراح ہے، یا تو شریر آدمی تھا، لوگوں کو تنگ کیا کرتا تھا، ہاں جی، لوگوں کو اس سے کیا ہوگی؟ راحت ہوگی. تو یہ جو لوگ تھے فرعونی، یہ دوسرے تھے، مستراحن تھے، ان لوگوں کو اس سے سکون ہوگی. تو ظاہر ہے ایسے لوگوں پہ نہ تو آسمان روتی ہے نہ زمین روتی ہے، بلکہ زمین و آسمان تو خوش ہوتے ہیں. وما كانوا منذرین، اور نہ ان کو مہلت دی گئی. وَلَقَدْ نَجَّيْنَا، اور تحقیق ہم نے نجات دی، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو، من العذاب المہین، اہانت والے عذاب سے، رسوا کرنے والے عذاب سے. وہ رسوا کرنے والا عذاب کیا تھا؟ فرعون جو ان کے اوپر ظلم و ستم کرتا تھا، بنی اسرائیل کو قید کر رکھا تھا، بنی اسرائیل کو غلام بنایا ہوا تھا، ان سے اپنا بگاڑ لیتا تھا، کام لیتا تھا، عجیب و غریب قسم کے ان کو تنگ کرتا تھا جی. تو اللہ فرماتے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو اس دردناک عذاب سے نجات دے دی. من فرعون، اور فرعون سے نجات دے دی. انہ کان عالیا من المسرفین، کہ وہ واقعی بہت زیادہ کیا تھا؟ سرکش تھا. عالین، عالین کا معنی ہے کہ حد سے زیادہ نکلنے والا، اور مسرفین بڑا سرکش تھا. ٹھیک ہے جی، یعنی حد سے گزرنے والا تھا. یہاں پہ عالیہ کا معنی ہے برتری کرنے والا، سرکشی کرنے والا، اور من المسرفین کا معنی ہے حد سے آگے گزرنے والا، یہ حد سے زیادہ سرکش تھا، بدبخت. وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور یقیناً اخترناہم، ہم نے ترجیح دی، ہم نے ترجیح دی تھی، ہم نے ان کو، علی علم، باوجود علم کے، علی العالمین، جہان والوں کو. یعنی اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو اپنے علم کی روح سے دنیا کے بعض چیزوں میں جہان والوں پر فوقیت دی تھی. یعنی بنی اسرائیل کو ایک تو نعمت یہ مل گئی کہ اہانت والے عذاب سے بچ گئے، فرعون سے بچ گئے، اور پھر اللہ نے ان کو فضیلت دے دی جہان والوں پر. وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ. وَآتَيْنَاهُمْ، اور دی ہم نے ان کو، من الآیات، نشانیاں، ما فیہ، کہ جس کے اندر کیا تھی؟ بلاء مبین، آزمائش کھلی تھی. یعنی ہم نے ان کو ایسی نشانیاں دن میں سری انعامات تھا، انعام تھا. بلاء مبین سے یہاں پہ مراد آزمائش یعنی انعامات ہیں. انعام بھی آزمائش ہی ہوتی ہے، اللہ تک کی طرف سے نعمتیں مل جائے، فراوانی مل جائے، تو آزمائش ہے نا بندے کی. کیا کرتا ہے یہ حکم پورا کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ سرکشی تو نہیں اختیار کرتا. ان ہؤلاء لیقولون، بے شک یہ لوگ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ان ہی الا موتتنا الاولی، کہ نہیں ہے یہ مگر ہماری پہلی موت. پتہ یہ مشرک کیا کرتے ہیں؟ مشرک جو یہ کہتے ہیں نا کہ بھئی ہم ایک ہی دفعہ مریں گے، اب دوبارہ کوئی نہیں زندہ ہونا. وما نحن بمنشرین، اور ہمیں نہیں اٹھایا جائے گا.
वमा नहनु और नहीं है हम बिमुनशरीन उठाए जाने वाले, हमें कोई नहीं उठाया जाएगा। फ़अतू बिआबाइना इन कुंतुम सादिकीन, फिर ये भी कहते थे मुसलमानों से, अच्छा तुम कहते हो ना कि मौत के बाद दोबारा उठाए जाएंगे, तो हमारे बाप दादाओं को जिंदा करो, अगर तुम सच्चे हो उठाओ, जरा दिखाओ हमें। फ़अतू तुम ले आओ बिआबाइना हमारे बाप दादाओं को, इन कुंतुम सादिकीन अगर तुम सच्चे हो, अगर तुम ये कहते हो कि भाई मौत के बाद दोबारा जिंदगी है तो लाख लेके आओ। अहुम खैरुन अम कौम तुब्बाइन, अहुम खैरुन अम कौम, अल्लाह ताला फरमाते कि क्या ये जो मुशरिक हैं ये लोग ज्यादा बेहतर हैं, यानी कुव्वत और ताकत के एतबार से, हाँ जी, फरावानी के एतबार से ये ज्यादा बेहतर हैं, अम कौम तुब्बाइन या तुब्बा वाले, कौम तुब्बा, तुब्बा जो यमन के बादशाह को तुब्बा कहते हैं, यही तुब्बा की कौम, यानी क्या तुब्बा की कौम बेहतर थी या ये बेहतर थी, ताकत और कुव्वत तो उनके पास ज्यादा थी। वल्लजीन मिन क़ब्ल, और वो लोग जो उनसे पहले गुजर गए। मकसद ये कि ये जो मुशरिकीन हैं, ये जो बड़े बड़े दावे करते हैं, ये जो ये कहते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, या हम हमारे पास ये है, हमारे पास आबा व अजदाद हैं, हम आखिरत को नहीं मानते, हाँ जी, तो अल्लाह फरमाते हैं ये जो इस तरह की बातें करते हैं, ये जो अपनी दुनिया की तरक्की का रोना रोते हैं, इनसे तो ज़रा पूछो कि तुम ज़्यादा क़ुव्वत वाले हो या तुमसे पहले जो कौमें गुजर गई हैं, कौम तुब्बा गुजर गई है, उससे और लोग बड़ी बड़ी कौमें गुजर गई, बड़ी बड़ी क़ुव्वतों वाले गुजर गए, बड़ी बड़ी तरक्कियों वाले गुजर गए, दुनिया के अंदर बड़े बड़े साजो सामान उनके पास थे, हाँ जी, माल भी था, इल्म भी था, दौलत भी थी, सब कुछ था उनके पास, लेकिन नहीं माना अल्लाह का हुक्म, तो फिर क्या हुआ, अहलकनाहुम, हमने उनको हलाक कर डाला, इन्नहुम कानू मुजरिमीन, बेशक वो नाफरमान थे। तो जैसे वो बड़े बड़े जो हैं, हाँ जी, 30 मार खान आए और बड़े बड़े दावे करते गए, जैसे वो तबाह और बर्बाद हो गए, इस तरह ये भी हो जाएंगे, इनकी तो कोई हैसियत इनके मुकाबले में। वमा खलकना समावाति वल अर्द, और हमने नहीं पैदा किया आसमान और ज़मीन को, वमा बैनहुमा, और जो कुछ उसके माबैन है, लाइबीन, खेल तमाशा, ये कोई खेल तमाशा नहीं है कि दुनिया में आए, खाए पिए, हाँ जी, सोए उठे, जुल्म किया, हाँ जी, अल्लाह की नाफरमानियाँ की और चले गए, नहीं, हर चीज़ का हिसाब देना है। दुनिया आजमाइश की जगह, खेल कूद नहीं है, बेकार नहीं पैदा किया गया। तो अल्लाह फरमाते हैं कि हमने आसमान और ज़मीन को और जो कुछ भी इसके दरमियान है, इसको इस तरह पर नहीं पैदा किया कि कोई अबस और बेकार काम है। हमा खलक न हुमा इल्ला बिल हक, और हमने नहीं पैदा किया इन दोनों को मगर हक के साथ। वलाकिन अक्सरहुम, लेकिन उनमें से अक्सर लोग ला यालमून, नहीं जानते। इन्न यौमल फस्ल मीक़ातुहुम अजमईन, बेशक फैसले का दिन, मीक़ातुहुम, उनका वक्त मुकर्रर है, मीक़ात का माना है मुकर्ररा वक्त है, अजमईन, सब का, यानी उन सब के लिए एक मुकर्ररा वक्त है क़यामत का, ठीक है ना, तो फैसले का उन सब का क्या है, मुकर्रर है, सबसे हिसाब होगा। यौम ला युगनी मौलन मौलिन शैआ, यौमा ऐसा दिन है, ला युगनी की काम नहीं आएगा, नफा नहीं देगा, मौलन कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई करीबी, हाँ जी, अन मौलिन दूसरे अजीज को, दूसरे रिश्तेदार को, दूसरे करीबी को, शैअन किसी भी चीज का, एक दोस्त दूसरे दोस्त को, एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार को, हाँ जी, कोई ताल्लुकदार दूसरे ताल्लुकदार को कोई नफा नहीं देगा, वला हुम युनसरून, और न उनकी मदद की जाएगी। सारी दुनिया के ताल्लुकात, सारी दुनिया के, हाँ जी, रिश्ते नाते सब के सब क्या होंगे, कोई बेकार हो जाएंगे, कोई किसी के काम नहीं आएगा, अपना अमल काम आएगा। इल्ला मन रहिमल्लाह, इल्ला मन रहिमल्लाहु, मगर जिस पर अल्लाह रहम फरमाए, इन्नहु हुवल अजीजुर रहीम, बेशक वो गालिब और रहम फरमाने वाला है। इन्न शजरत ज़क़ूम, बेशक ज़क़ूम का दरख्त, ज़क़ूम का एक दरख्त है, तामुल असीम, जो गुनाहगारों का खाना है, असीम गुनाहगार, बड़े मुजरिम यानी काफिरों का खाना होगा। कल मुहली, जैसे कि गले हुए तांबे की तरह ही, गले हुए तांबे की तरह, पिघले हुए तांबे की तरह, यगली, जो जोश खाएगा, फिल बुतून, पेटों में, हाँ जी, इन तेल की कल मुहल का एक तर्जुमा तो गला हुआ तांबा, या इसका तर्जुमा ये कर ले कि तेल की जो है वो तेल छट जैसा होता है, वो इन तेल के ऊपर जो गंदगी नहीं आ जाती उस तरह का, ठीक है। तो ये जो गंदगी की तरह होगा वो इनको उनका खाना होगा, और वो पेट के अंदर जाके उबलेगा, खोलेगा, और पेट को टुकड़े टुकड़े कर देगा। का गलील जहीम, जैसे कि जोश खाना होता है खोलते हुए पानी का, यानी जैसा तेज गर्म पानी जोश खाता है, इसी तरह ये जो तामुल असीम होगा, यानी शजर ज़क़ूम होगा, इसी तरह का उनको खिलाया जाएगा।
یہ ان کو دوزخ میں ملے گا. ان سے کہا جائے گا خذوہ، اس کو پکڑو، فاعتلوہ، اس کو گھسیٹو، الی سواء الجحیم، جہنم کے وسط کی جانب. یہ حکم اللہ تعالیٰ فرشتوں کو دیں گے اور فرشتوں کو کہیں گے کہ اس کو پکڑو اور گھسیٹتے ہوئے دوزخ کے بیچوں بیچ جا کے ڈال دو. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ محفوظ رکھے. اللہ ایمان پہ خاتمہ نصیب فرمائے. اللہ ہمارے صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. اپنی ناراضگی سے، اپنے غضب سے اور جہنم سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور پھر کہا جائے گا ثم صبوا فوق رأسہ، پھر تم انڈیل دو ان کے سر کے اوپر سے من عذاب الحمیم، کھولتے ہوئے پانی کا عذاب. یعنی ایک تو یہ ہوگا کھانا، تو یہ ایسا ہوگا، اور پھر سر کے اوپر سے بہت سخت قسم کا گرم پانی چھوڑ دیا جائے گا. اور کہا جائے گا ذق، چکھو، مزے لو، انکا انت العزیز الکریم، بے شک تو بڑا زبردست، بڑی عزت، اپنے آپ کو عزت والا سمجھتا تھا. ہاں جی، انبیاء کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ، ہاں جی، دین کے ساتھ مسخرے کیا کرتا تھا، اپنے آپ کو بڑا جابر سمجھتا تھا، بڑے اپنے آپ کو بڑا ترم خان سمجھتا تھا. ٹھیک ہے نا جی. یہ ساری بندے کی جو اکڑ ہے، یہ ساری تکبر جو ہے، یہ اس وقت ختم ہو جائے گی. میڈیا میٹ جو انسان کو اپنی حقیقت کا پتہ چل جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور یہ بڑا مناظر، بڑے اللہ تعالیٰ کے انتقام کے اور اللہ تعالیٰ کے غضب کے مناظر، ایسے اللہ تعالیٰ ان کو ڈھانٹیں گے اور ایسے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر غیظ و غضب کا اظہار فرمائیں گے. ان ھذا، بے شک یہ، ما کنتم به تمترون، وہ ہے جس کو اندر تم شک کیا کرتے تھے. یہ جہنم وہی ہے جس کو تم نہیں مانتے تھے. تم کہتے تھے کہ کوئی زندہ نہیں ہونا، کوئی جہنم نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں ہے. وہ اب دیکھو، یہ وہی چیزیں جس کو تم جھٹلاتے تھے. لیکن اس کے مقابلے میں جو نیک لوگ ہوں گے، اللہ کا حکم ماننے والے ہوں گے، صالحین ہوں گے، متقین ہوں گے، ان کے بارے میں فرمایا ان المتقین، بے شک متقی لوگ، فی مقام امین، وہ ایسی جگہ پہ ہوں گے جو امن والی ہوگی، جنت کے اندر ہوں گے. فی جنات، باغات میں ہوں گے، وعیون، اور چشموں میں ہوں گے. یلبسون من سندس، وہ پہنیں گے باریک ریشم، واستبرق، اور موٹا ریشم، متقابلین، آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے. خوبصورت لباس ملے گا. دنیا کے اندر جیسے لباس بندہ خوبصورت لباس پہن کے کسی تقریب میں جاتا ہے، ہاں جی، سب لوگوں نے اچھے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، خوشی کا ماحول ہوتا ہے، تو اور لیکن دنیا کے اندر تو انسانوں کی خرابیاں بھی ساتھ ہیں. جنت میں ایسا نہیں ہوگا. سارے جنتی ایک دوسرے کے سامنے تکیہ لگائے ہوئے، ٹیک لگائے ہوئے، خوبصورت لباس ہے تن کیے ہوئے، ہاں جی، پوری طرح سے وہ کیا ہوں گے، نعمتوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہوں گے. کذالک، اسی طرح، وزوجناہم، اور ہم نکاح کر دیں گے، بیاہ دیں گے ان کے ساتھ، بحور عین، موٹی آنکھوں والی سفید عورتیں. ٹھیک ہے نا، یہ ان کو ایک انعام ملے گا جنتی لوگوں. یدعون، اور خواتین کو کیا انعام ملے گا کہ بھئی وہ جنت کی حوروں کی سردار بن جائیں گی. سب جو حوریں ہوں گی ان کے سردار ہوں گی. یدعون فیہا، وہ طلب کریں گے اس کے اندر، جنت میں طلب کریں گے، بکل فاکہۃ، ہر قسم کا پھل، آمین، بڑے آرام سے، بڑے امن سے، جو چاہیے طلب کریں گے آ جائے گا. ہاں جی، سردی میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ میں نے تربوز کھانا ہے، تربوز مل جائے گا. آم کھانے، آم مل جائے گا. دنیا میں کیا ہے کہ سردی میں گرمی کا پھل نہیں ہے، گرمی میں سردی کا پھل نہیں ہے. ہاں جی، موسم کے اندر کوئی خرابی ہے، کوئی کڑوا ہے، کوئی میٹھا ہے، کوئی کھٹا ہے. ہاں جی، دنیا کے اندر تو یہ مسائل ہیں. ٹھیک ہے نا جی. جنت میں مسائل نہیں ہیں، نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، آرام ہی آرام ہیں، نعمتیں ہی نعمتیں ہیں. جو انسان چاہے گا، خواہش کرے گا، ملتا رہے گا، اور بڑے آرام سے، بڑے سکون سے، کسی قسم کی کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوگی. لا یذوقون فیہا، وہ نہیں چکھیں گے اس کے اندر، لا یذوقون، وہ نہ چکھیں گے، فیہا، اس میں، الموت، موت کو، موت بھی نہیں، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کی خوشیاں، ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں. الا الموتۃ الاولی، سوائے پہلی موت کے. دنیا میں جو موت آ چکی، بس اب کوئی موت نہیں آنی. وقاہم عذاب الجحیم، اور وقاہم، اور وہ اللہ کیا کر لے گا، بچا لے گا ان کو جہنم کے عذاب سے. یہ بہت بڑا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دوزخ کے عذاب سے اللہ نے بچا دیا، جنت میں داخل کر دیا. اب خوشیاں خوشیاں، آرام ہی آرام، زندگی زندگی، عیش ہی عیش. فضلا من ربک، یہ فضل ہے، نعمت ہے تیرے رب کی جانب سے. ذالک والفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے، یہی بڑی کامیابی ہے، اس سے بڑی کامیابی اور کوئی نہیں ہے.
فإنما यस्सरनाहु बेशक हमने आसान कर दिया हु उसको यानी इस कुरान को हमने आसान कर दिया है बिलिसानी का आपकी जुबान पर लअल्लहुम यतज़क्करून ताकि शायद कि वो लोग नसीहत पकड़ लें। ज़बान कुरान को हमने आसान कर दिया, आपकी ज़बान को बड़ा अच्छा कर दिया। हाँ आराम से आप कुरान करीम उनको सुना देते हैं, अहकामात बता देते हैं, आसान है उनके लिए समझना भी, इसलिए किया ताकि वो लोग समझें। हर ताकिब बस आप क्या कीजिए इंतज़ार, बेशक वो मुर्तक़िबून वो भी इंतज़ार करने वाले। अगर ये लोग नहीं मानते आपकी बात तो आप इंतज़ार कीजिए, ये लोग भी इंतज़ार करें, पता चल जाएगा। फसौफ़ तरा इज़ इनकशफ़ल गुबारु अफ़रसुन तहत रिजलिका अम हिमारुन, करीब पता चल जाएगा कि गधे पे सवार थे या घोड़े पे सवार थे। ठीक है ना, दुनिया के अंदर शुकूक व शुबहात करते रहते हैं, लेकिन अब अनकरीब आखरत के अंदर सब कुछ पता चल जाएगा। जब हकायक से पर्दा उठेगा, हाँ जी, फिर सारी चीज़ों का इल्म हो जाएगा, फिर मालूम पड़ेगा कि गधे पे सवार थे या घोड़े पे सवार। दुनिया के अंदर शुकूक करें, शुबहात करें, लेकिन फिर आखिरत में ये चीज़ें नहीं होंगी। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। जी अब मुझे आप लोगों ने ना सुनाना है थोड़ा सा सबक, उस वक्त तो मैंने सुना नहीं, आप मुझे एक 5-1 मिनट दें तो सुनाएं ज़रा, क्योंकि पिछला भी सूरत भी मैं नहीं सुन सका, ये बात आपने सुनानी है, शुरू से सुनाइए ज़रा, शाबाश। जी मेरी आवाज़ आ रही है ना आपको? कितने लोग हैं आप क्लास में? जी उस्ताद जी आ रही है। कितने लोग हैं? 2 लोग हैं, नजमा जी और मैं। अच्छा, आप दौड़ के आ रही हैं कहीं से? हाँ जी, जी कहीं से दौड़ दौड़ के आ रही हैं, थकी हुई लग रही है। चलें स्टार्ट। जी उस्ताद जी, आज भी हॉस्पिटल पे आई हूँ, जरा काम था। अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। चलें जी जी। उस्ताद जी, वो उनकी ना आसफा की भी तबीयत सही नहीं है, उनको भी वो कोरोना का मसला हो गया और सदफ दोनों ओहो, को, इस वजह से वो क्लास नहीं ले रही। आपको क्या मसला है? आपको सीरियस मसला तो नहीं है ना, आप कोरोना शुरोना तो नहीं है? जी जी कौन से हॉस्पिटल में आप इलाज करती हैं? उस्ताद जी कॉल आ रही दूसरी। क्यों कॉल आ रही है? तो मेरा टाइम नहीं पूरा हुआ। किसकी कॉल है? कदूरी। और कुदूरी अलग हुआ, ठहर जाना, सांस लेने थोड़ी सी भी, तो मेरा टाइम तो पूरा होने दें। हाँ जी आप बताएं क्या मसला है आपको? उस्ताद जी मुझे नहीं मसला, वो सदफ और आसफा दोनों जो हैं वो बीमार हैं, इस वजह से वो क्लास नहीं ले रही। नहीं, आप आपका कौन से हॉस्पिटल में आप जा रही हैं बताएं मुझे। मैं अपने फादर इन लॉ को लेकर आई हूँ, उनका किधर? ऑपरेट हुआ इधर लाहौर में ही, अल एहसान वेलफेयर में। अच्छा अच्छा, बता देना, कोई मदद कर दें आपकी, अल्लाह की बंदी समझ नहीं रही है जी आप। उनके लिए। कोई ज़रूरत तो नहीं है, कोई मसला तो नहीं है? नहीं नहीं, शुक्र है अल्लाह का उस्ताद जी, ठीक है। अच्छा चलें, कोई मसला हो तो बताइएगा, ठीक है? जी इंशाल्लाह, जी सर। चलें, अल्लाह खैर करे। ठीक है जी, जज़ाक ठीक है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह। चलें फिर आप मेरे ख्याल में अगली क्लास ले लें, ठीक है जी? ठीक है जी, आपका क्लास लेफ्ट करें, आप लोग लेफ्ट कर दें।